بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کی ریچ تو بند ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو اب ہم اس طرح بات کریں گے کہ ہمارے پڑوس میں جو نحوست ہے اور مڈل ایسٹ میں جو نحوست ہے اس کے حساب سے شروع یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جی پاکستان پہ جنگ ہونے سے پہلے جو افغانستان نے حملہ کیا، مودی صاحب اسرائیل کو جھپی مار کے آتے ہیں، اور شاید جب بھی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یار تم یہاں سے شروع کرو، ہم تو نہیں شروع کر سکتے لیکن ہم افغانستان سے شروع کرا دیں گے۔ اور افغانستان نے پاکستان کی 52 جگہوں پہ حملے کیے اور اس کے بعد ان کی پٹائی شروع ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ مودی صاحب مدد کو نہیں آ سکے۔ انہیں ان کی ایئر فورس نے بتایا ہوگا کہ بھائی کیا چاہ رہے ہو، 2-3 شیونیاں ان کے پاس ہیں، ان کی شاید شیونیوں کی یہاں شادیاں بھی ہو گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی ہو گئی ہوں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں۔ اتنا ٹائم گزر گیا وہ واپس نہیں لے سکے، اور ہم لوگ ذرا عورتوں کو رکھتے بھی اچھے طریقے سے ہیں، انڈیا کی طرح ہم جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو وہ حملہ نہیں کر سکے، وہ وہاں سے کینسل ہو گیا اور یہاں سے ایران پہ حملہ شروع ہو گیا۔ پلان شاید یہی تھا کہ کچھ دن رک جائیں گے اور کچھ دن رک کے جب وہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کر لیں گے تو وہاں سے افغانستان اور یہاں سے انڈیا حملہ کر دے گا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تینوں ہی اپنے اپنے بجائے دوسروں کے آسرے پہ تھے۔ افغانستان سوچ رہا تھا انڈیا بچا لے گا، انڈیا سوچ رہا تھا افغانستان کچھ کرے گا، اور اسرائیل سوچ رہا تھا یہ دونوں کچھ کر لیں گے۔ اور ہوا یہ ہے کہ جانی تینوں کچھ نہیں کر سکے، بالکل ہی۔ میں نام لے لیا، پتہ نہیں ریچ کا کیا ہوگا، بہرحال کچھ نہیں کر سکے۔ اور اس دوران جب انہوں نے یہ مڈل ایسٹ کی نحوست نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان کو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ بغیر خبروں میں آئے انہوں نے افغانستان والا فرنٹ تو تقریباً صاف کر دیا، کیونکہ وہاں کی فرنٹ بن کیسے رہا تھا؟ وہ فرنٹ ایسے بن رہا تھا کہ اسرائیل اپنے جدید ڈرونز افغانستان کو دے رہا تھا، انڈیا اپنی جدید ٹیکنالوجی جو بھی ہے ان کی تو سڑی بسی ہے وہ افغانستان کو دے رہا تھا، اور پاکستان نے بگرام ایئر بیس اور جلال آباد ایئر بیس پہ حملہ کر کے وہ سارے ڈرونز کے ڈیپو تباہ کر دیے، جو ان کی مین اسٹرینتھ تھی کہ وہ یہاں سے کس طرح ڈی اسٹیبلائز کریں گے اس کے لیے۔ اور بڑے بڑے M16 M4 رائفلیں جو چلانے کا شوق تو مجھے بھی ہے، وہ بھی تباہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان میں مہنگی ملے۔ بہرحال تو یہ فرنٹ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سے انڈیا کے لیے گولڈن اپرچونیٹی تھی کہ وہ پاکستان کو، جب وہ افغانستان میں انگیج تھا اور ایران ڈی اسٹیبلائز تھا، تب وہ اس کو انگیج کر لے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اتنی پٹائی ہو چکی ہے کہ وہ نہیں انگیج کر رہے۔ مگر میرا اپنا اوپینین آج بھی یہ ہے کہ پاکستان کو اب انڈیا کی طرف توجہ دینی چاہیے افغانستان کی صفائی کرنے کے بعد، اور وہاں خالستان اور دوسری جگہوں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہو، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں 7 سسٹر میں، خالستان میں، ساؤتھ انڈیا میں، وہ آزاد ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ ہم یہاں یہ فرنٹ بھی ختم ہو۔ تو پھر یہ ایمبیگوٹی نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اگر ایران میں خدا نہ خواستہ ڈی اسٹیبلائزیشن بھی ہوتی ہے تو ہم اگین ون فرنٹ پہ واپس آ جائیں گے، وہ ہوگا مڈل ایسٹ کی نحوست کا فرنٹ۔ تو اب پاکستان کو وقت ضائع کیے بغیر اپنا جو دوسرا فرنٹ ہے اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے ہمارے جو تھنکرز ہیں ان کو، کہ اب جو ہمارے پڑوس میں مشرقی طرف نحوست ہے وہ فرنٹ بھی ختم کریں۔ اس کو کیوں آپ رکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا فرنٹ بنانے کی کوشش کرے؟ ایران میں یہ ہوا کہ جی ایران میں انہوں نے سوچا کہ ہم جب 40 لوگوں کو مار دیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، وہ قصہ ختم ہوا نہیں۔ اب وہ جنگ پرولونگ ہو رہی ہے، اور پہلے 4 دن میں ایران جیت چکا ہے، کیونکہ پہلے 4 دن میں ایران کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس پہ حملے نہ ہوں، اس کی ڈسٹرکشن نہ ہو، وہاں لوگ شہید نہ ہوں، اس کا مقصد تھا سسٹینیبلٹی۔ اور سسٹینیبلٹی مقصد اس لیے تھا کہ جب دنیا کی 2 سوفسٹیکیٹڈ ایئر پاورز آپ پہ حملہ کریں اور آپ بچ جائیں تو یہ جیت ہوتی ہے۔ اب دوسری ویو شروع ہوگی جو ڈیسائسو ہوگی، اور پاکستان اور ایران اب ڈیسائسو جگہ پر کھڑے ہیں۔ اور دوسری ویو جب شروع ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایران جواب جو دیتا ہے ان کی میزائل بیٹریاں ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے اور ڈرین آؤٹ ہونے کے بعد وہ کتنا سسٹینیبل ہے، وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمارے برابر میں ایک فرنٹ کھلنے والا ہے یا نہیں۔ اور آئی ایم شیور پاکستان کی تھپکی بھی ہے ان کو۔ اچھا، ایک چیز اور جو مسکنسیپشن ہے جس پہ آخر میں بات کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب ایرانی آفیشل سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہم کویت، بحرین، UAE اور قطر پر حملہ کر رہے ہیں،
اور یہاں جو پاکستانی میڈیا میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور محبت کرنے والے بیٹھے ہیں وہ اس میں سعودی عرب کا بھی نام ڈال دیتے ہیں، جبکہ جیسے ہی سعودی عرب کی آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ایران نے مذمت کر دی کہ ہم نے ایسا کچھ کام نہیں کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی حمایت کے ساتھ، یا پاکستان سعودی عرب کو سمجھا چکا ہے اور پاکستان کی تبکی کے ساتھ ایران یہ کام کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایئر پاور سپورٹ ہے اس کو وہ رشیا اور چائنا کی حاصل ہے۔ تو یہ 4 ملک مل کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اب تک اگر یو ہی تباہ ہو رہا ہے، اگر اس کی اکانومی کرپل کرتی ہے تو 2 ہی ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے، پاکستان کے گوادر پورٹ کو اور سعودی عرب کو، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ وہ سوڈان میں بھی مسئلے کرتا ہے، یمن میں بھی مسئلے کرتا ہے، لیبیا میں بھی مسئلے کرتا ہے۔ تو اسی طرح کویت، وہ صاحب ہیں جنہوں نے 25 سال پاکستانیوں کے ویزے ہی نہیں کھولے، ان کو ہندوؤں سے اتنی محبت تھی، پٹ رہے ہیں۔ اچھا، قطر نے 2 نمبری کی ہمارے ساتھ افغانستان میں، پہلے بھی کی، اس دفعہ بھی کر رہا تھا جب ہم جنگ کر رہے تھے، پٹ رہے ہیں۔ اور بحرین کی جو ہے وہ ریوولٹ شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو عربی ممالک پٹ رہے ہیں ان سے نہ سعودی عرب خوش ہے نہ پاکستان خوش ہے، اور اگر پاکستان خوش نہیں ہے تو بیک اینڈ پہ چائنا بھی اتنا خوش نہیں ہے، اور رشیا بھی خوش نہیں ہے کیونکہ ایران خوش نہیں ہے۔ تو مجھے جو بلاک نظر آ رہا ہے خاموش، وہ یہ کہ سعودی عرب کی تھپکی سے اور پاکستان کی رضامندی سے ایران، اور ان تینوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے چائنا اور رشیا، یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ مجھے گریٹ گیم میں نظر آ رہا ہے اگینسٹ میڈل ایسٹ کی نحوست، امریکہ، گریس، سائپرس، یو اے ای اور انڈیا۔ اور آپ دیکھیں کیا چپیڑیں پڑ رہی ہیں یار۔ انڈیا کے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بندہ مجھے لگتا ہے پنوتی ہے، وہ جس انسان کو جھپی ڈال دیتا ہے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے الیکشن میں اس نے ٹرمپ کو جھپی ڈالی، پچھلے سے پچھلے الیکشن میں ٹرمپ ہار گیا تھا، اس دفعہ وہ نیتنیاہو کو جھپی دے کر آئے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اتنا بڑا میزائل ہے کہ انڈیا کو چاہیے اس کو صحیح استعمال کرے، جس سے اس کو مسئلے ہیں اس کو جھپی ڈلوا دے اس سے۔ یہ انسان کم ہے، پنوتی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن پہ فقیر کی بد دعا لگ جاتی ہے، یہ ایسا کوئی بچہ ہے مودی۔ تو اس سب سچویشن میں اگر ایران سسٹین کر جاتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کر جائے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ 5 ملکوں کی جیت ہو رہی ہے، پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، چین اور رشیا۔